الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ حدیث نمبر 2468 کے تعلق سے بات چل رہی تھی اور انشاءاللہ آج حدیث مکمل ہو جائے گی۔ جتنی حدیثیں آپ سنے ان میں غالباً سب سے لمبی حدیث ہوئی ہے۔ باتیں یہ چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں سے کچھ وجوہات کی بنا پر 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی تھی، یعنی الگ ہوئے تھے، اور آج آپ نے یاد کر لیا تھا کہ 1 مہینہ تک میں بیویوں سے ملوں گا نہیں، جس کو حدیث میں ایلا کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے، یعنی الگ۔ جب 29 دن ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ تو عائشہ نے کہا اللہ کے رسول تو آج 29 دن ہے، آپ نے 1 مہینے کا عہد کیا تھا، چاہے اس بات بیویوں کی جو فطرت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، ہم نے 29 نہیں کہا، ہم نے مہینے کا لفظ لیا تھا، اور مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں 29 کی سردی بھی جو چلتی ہے، اور یہ مہینہ 29 کا ہے۔ یہ بات ہے آگے بیان کرتے ہیں۔ قالت عائشہ فانزلت آیت التخیر، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں پھر تخیر والی آیتیں نازل ہوئی۔ تخیر یعنی اختیار والی آیت، جس میں بیویوں کو اختیار دے دیا گیا کہ چاہو تو اب تم نبی کی نکاح میں رہو اور چاہو تو آزاد ہو جاؤ۔ بہت بڑی بات ہوئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے نا، اور اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محبوب ہیں، حبیب اللہ نے نبی کو بنایا ہے، بڑے محبوب۔ اور ایسی بات ہے ہم بھی اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے نا کہ بغیر محبت، نبی سے محبت کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ زبان سے محبت کے دعوے سے بات نہیں بنے گی، عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ تو حقیقت میں جتنا زیادہ جو نبی سے محبت کرے گا اتنا زیادہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے، چل پائے نہ پائے والا نہیں بیٹا، لیکن اس کی طرف رہے گی اور کوشش کرے گا کہ میں چلوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے اللہ کے بڑے محبوب تھے، تو نبی جب بیویوں سے ناراض ہو گئے تو ظاہر سی بات اللہ کا غصہ ہونے والا ہے، پھر اللہ نے آیت نازل کی جس کو آیت تخیر سے جانا جاتا ہے۔ اس میں حکم ہوا کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو نا تو چلی جاؤ، آزاد ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں کہیں تمہیں مل جائے گا، لیکن نبی کے اگر رہنا ہے تو نبی کے مرضی کے خلاف نہیں چل پاؤ، نبی جو پسند کریں وہی پسند کرنا پڑے گا۔ تو کہہ رہے آیت تخیر نازل ہوئی، یعنی جس میں اختیار کا حکم تھا۔ فوالہ بھی اول امراتن، تو کہہ رہے سب سے پہلی عورت میں تھی جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کی، یعنی جب اختیار والی آیت نازل ہوگی تو اللہ کا رسول سب سے پہلے میرے پاس ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے میں، اس میں بڑی حکمت سمجھ میں آتی۔ جتنی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھی صرف یہی تھی جن کی کنوارا پن کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، باقی جتنی نکاح میں آئی تھی کوئی بیوہ تھی، کوئی متعلقہ تھی، ایسا نہ کسی کا شوہر انتقال ہے، کئی وجوہات سے، لیکن یہ اکیلی تھی جو مطلب کنواری کی حالت میں نبی سے نکاح ہوا، اور بڑی سمجھدار تھی، بڑی ذہین بھی تھی، امت کی فقیہ بھی، بڑے بڑے صحابہ کرام کے مسائل تو پوچھتے تھے نا، تو مسئلہ پوچھنا کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کہا عائشہ کہ بھئی جب سے اختیار آیا نا کہ بیویوں کو دے دو اختیار، چاہے تو رہنا تو ٹھیک ہے ورنہ چلی جائے، آزاد ہو جائے، تو سب سے پہلے آپ کہا کہ عائشہ، کیونکہ یہ ہے کہ یہ سمجھدار ہے، اور دوسری بیویاں یہ ہے ان کے مقابل بھی یہ زیادہ سمجھدار ہے، اور ہوتا ہے کہ یہ تو فیصلہ لے لیں گی نا پھر دوسری بیویاں بھی، کیونکہ نبی بھی نہیں چاہتے نا کہ بھئی کیونکہ جدائی طلاق کا جو معاملہ یہ اچھا کام نہیں ہے، لیکن آپشن اسلام نے رکھا بھی کہ حالات اب اس کے علاوہ نہیں بنتا ہے تو کیا کرو گے؟ تو آپ نے پہلے عائشہ کو چنا کہ یہ جو فیصلہ لے لیں گی نا تو یہ ٹھیک لے گی، اور پھر ان کا دیکھ ہی دیکھا دوسری بیویاں بھی کیا کریں گی، فیصلہ لے گی۔ یہ حکمت کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ تو سب سے پہلے آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور آپ نے کہا فقط انی ذاکر اللہ کی امرا، اے عائشہ میں تم سے ایک بات
میں تم سے ایک بات کہہ رہا ہوں، وَلَعَلِكَ لَا تَعْجَلْنِي حَتَّى تَسْتَعْمِلِ أَبَوَيْكَ، اور تم جواب دینے میں جلدی مت کرنا بلکہ اپنے والدین سے تم مشورہ کر لینا، ہے نا؟ کیونکہ عورتیں بس اوقات جذبات میں فیصلہ بڑی جلدی لے لیتی ہے اور بعد میں پچھتانا ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ بھائی تھوڑی سی نرم گرم کی وجہ سے عورتیں شوہر کو برداشت نہیں کر پائی، وہاں سے جدائی اختیار کر لی، بعد میں جو ان کو ٹھوکریں کھانی پڑی ہے نا، دھکے جو ان کے لگے ہیں وہ شکار آ گئے، لیکن اب جب چنگل سے نکل گئے تو کیا کرنے والے، تو کچھ ہونے والا نہیں ہے نا۔ اسی حکمت کی بنا پر اللہ نے عورتوں کو حاکم نہیں بنایا، حاکم نہیں بنایا ہے کیونکہ ان کے اندر فیصلہ لینے کی صلاحیت زیادہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے حاکم حکمرانی کا کام اللہ نے مردوں کو دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ طلاق کی اتھارٹی میں لوگ کہتے ہیں نا یہ کون سا بجا ہوا ہے، آدمیوں کو تو طلاق کا اختیار بیوی کو نہیں، عورتوں کو نہیں، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ اسلام تو فطرت کے حساب سے بات کرتا ہے، اگر اسلام نے عورتوں کو طلاق کا اختیار دے دیا ہوتا نا تو شادی شدہ کم ہوتے اور طلاق والی عورتیں معاشرے میں کیا ہوتی، زیادہ ہو جاتی۔ آپ دیکھو تجربات، 2 منٹ میں وہ جذبات میں آتی اور کیسے فیصلہ لیتی ہے، لیکن جب دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یار گڑبڑ ہمیں تھی، سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ نے اسی وجہ سے عورتوں کی ساری اتھارٹی نہیں دی، یہ حکمت ہے۔ اور آپ اللہ پر اعتراض کرو جسے پل پل کی خبر کیا ہونے والا سب جانتے، ساری چیزیں ہیں نا، اس نے یہ مذہب ہم کو دیا، یہ سسٹم بنا کے دیا۔ تو آپ نے کہا عائشہ ایک بات کہہ رہا ہوں، جواب دینے سے پہلے تم کیا کرنا، والدین سے مشورہ لینے، جلد بازی نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ تم جلد بازی میں کوئی فیصلہ لے لو اور بعد میں کیا پڑ جائے، پچھتانا پڑ جائے۔ تو آپ نے کہا کہ والدین سے مشورہ لے لینا۔ قالت کل علم ان ابوی لم یکون یامران بفراقہ، عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ میرے والدین مجھے جدائی کا حکم نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ عائشہ کے والدین کون ہیں، ابوبکر ہے نا، والد ہیں، پھر ان کی بیوی ان کے والدہ ہوگی، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست تھے، رفیق غار کے نام سے جانا جاتا ہے کہ انہوں نے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کے نبی کا ساتھ دیا۔ آپ غار کا واقعہ دیکھیں تو جگری دوست تھے، تو بھائی سوال ہی نہیں، اور اس کے بعد رشتے میں جڑ گئے۔ اب جیسی بات رشتے میں جڑنے کا جو مقام ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا نا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بعد میں صدیق کیوں کہا جاتا ہے۔ اور لوگوں نے اسلام لانے میں چوچرا کیا ہے، غور و خوض کیا ہے، اور پتہ نہیں ٹائم سے عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اونچا مقام ہے، لیکن یہ فوراً اسلام نہیں لائے، یہ تو ایکشن میں آ گئے تھے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جگری دوست تھے، اور دوست کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جیسے ابوبکر نے سنا کہ اللہ کے رسول نے کہا میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، اللہ نے مجھے نہیں، ابوبکر نے کہا یس بالکل صحیح، کوئی چوچرا نہیں، اسی لیے صدیق کہا جاتا ہے۔ تو یہ سوال نہیں تھا نا وہ، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا جلد بازی نہیں بچانا، والدین سے مشورہ لینا، کیونکہ اگر تم نے غلط فیصلہ لیا تو زندگی بھر پچھتانا پڑ جائے گا۔ تو عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول جانتے تھے کہ میرے والدین کبھی بھی مجھے جدائی کا حکم نہیں دے سکتے۔ ثم قال، پھر فرمایا ان اللہ قال، اللہ رب العالمین کا ارشاد، یا ایھا النبی قل لازواجک الی قول عظیمہ، قرآن کی آیت، اے نبی آپ اپنے بیویوں سے کہہ دو، عظیمہ تک کی آیت نوٹ کیا، جس میں یہی ہے کہ اگر تمہیں دنیا کے زیب و زینت چاہیے تو پھر مجھ سے جدا ہو جاؤ زیب و زینت کی طرف، اور ہمارے ساتھ رہنا تو صحابہ سے سادگی سے زندگی گزارنی پڑی۔ یہ حکم ہو گیا بیویوں پہ، بہت بڑی بات تھی۔ کہنا پھر کیا ہوا، قلت فی ھذا استامر ابویہ، عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول میں اس میٹر میں اپنے والدین سے مشورہ دوں، یہ کیسے ہو؟ بھئی مشورہ تو وہاں جہاں آدمیوں کو سمجھ میں نہیں آتا نا، بھئی آپ جے پور جا رہے ہو اور یہ 2 راستے ہیں، دونوں جے پور جائیں گے، آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس پہ چلے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، وہاں مشورہ لے سکتے ہیں نا، لیکن آپ کو پتا یہ تو جے پور جائے گا اور آپ کو کہا جانا جے پور اور یہ جودھ پور جائے گا، اور آپ کو پتا تو آپ یہاں تو مشورہ دینے کا کوئی سوال ہی ہے نا، کیونکہ آپ پتا ہے جانا جے پور اور راستے جے پور کا کلیئر ہے، یہ جا رہا جودھ پور، آپ کو جانا جے پور، تو اس میں تو پوچھنے اور جاننے کوئی صلاحیت نہیں نا، پوچھا اور مشورہ ایسی جگہ جہاں بھی آدمی کنفیوژن کا شکار ہو جائے، تو کہہ رہے اس میں مشورے کی کیا ضرورت ہے بھائی، کہ میں جدائی سوال ہی نہیں ہے نا کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں، تو کہنے اللہ کے رسول اس میں والدین سے مشورہ لوں،
فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، میں اللہ کو چاہتی ہوں، اس کے رسول کو چاہتی ہوں اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ یعنی میری زندگی کا مقصد کیا؟ اللہ مل جائے، رسول مل جائے، آخرت مل جائے، یہ نا تینوں لازم ملزوم ہے۔ آخرت کا منکر مومن نہیں ہو سکتا، رسول کا منکر مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کا منکر، تینوں کی بات چھوڑو، ایک کا بھی اگر کوئی انکار کر بیٹھے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ تو عائشہ نے کہا مجھے کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے، رسول چاہیے اور آخرت چاہیے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ ثم خیر النساء فقلنا مثل ما قالت عائشہ، کہہ رہے پھر ایسے ہی نبی نے اپنی تمام بیویوں کے اختیار دیا۔ پہلے عائشہ کے پاس گئے تو عائشہ نے ایسی ایسی بات کہی نا، تو اب دوسری بیویوں کے لیے نمونہ بن گئی۔ پہلے دوسری بیوی یار کیا فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اب ہو گیا نا کہ عائشہ نے فیصلہ یہ لیا، تو اب سارے لوگوں کو لگے کہ یار کبھی کبھی ایسا ہوگا نا کہ آپ کوئی کام کرنا چاہیے، آپ کے سامنے کوئی ایسا بیٹھا، آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کہتے ہیں یار فلاں آدمی نے یہ کام کیا، تو آپ بھی کہتے ہیں یار فلاں کیا تو میرا میں بھی وہی کروں۔ تو ایسے دوسری بیویوں کا اگر سمجھ میں نہیں آتا نا تو ہم سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ سب سمجھتے تھے عائشہ بڑی ہوشیار ہے، بہت ذہین ہے، فقیہ ہے، وہ جو کریں گے اچھا کریں گے، تو دوسری بیویوں میں کر، تو کہ ایسے ہی آپ نے دوسری بیویوں کو اختیار دے دیا، تو ان تمام بیویوں نے وہی جواب دیا جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ کون ہے یار نبی سے دوری کون رکھتے؟ وہ تو ٹھیک ہے، انسانی ہے، انسانی فطرت ہے، اور سوکن کے جو آپس میں ہوتی وہ ساری چیزیں ہوتی ہے، وہ کرنا جدائی کا تو کوئی سوال نہیں ہوتا۔ یہ ایک لمبی حدیث تھی جس میں بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔